اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، تمہیں شعور نہیں ہے وہ زندہ ہیں. امام حسین نے اپنی شہادت کے بعد اتنی کرامتیں بتائی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ شہید زندہ ہیں. بس ایک بات پڑھ دوں، ایک دو بات، اور اس کے بعد جو ہے بات کافی کربلا میں امام حسین کی کرامت، وہ بھی کٹے ہوئے سر کی کرامت. امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی کرامت کربلا میں کیا ہو. شاید یہ عنوان پہلی مرتبہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. امام کے کٹے ہوئے سر کی کرامت کیا ہے. نمبر 1، اہل سنت کی کتب میں لکھا، کثیر کتب میں، امام کا سر کاٹا نیزے پہ چڑھا ہے، لیکن جب سر کٹ جاتا ہے دھڑ سے تو خون جم جاتا ہے. آدمی مر جائے تو خون دوڑتا نہیں، جم جاتا ہے، بلکہ خون جم جائے تو انسان ہی مر جاتا ہے، مر جائے تو جم جاتا ہے، جم جائے تو مر جاتا ہے. لازم و ملزوم ہے، خون کا دوران لازم ہے انسانی زندگی کے لیے. لیکن امام علی مقام کو جب نیزے پہ چڑھایا تو امام کا خون ٹپکتا ہی رہا، خون بند نہیں ہوا، خون ٹپکتا رہا. ابھی آگے میں پڑھوں گا اہل سنت کی معتبر کتب سے، کتاب کے حوالے آپ اس سے لے جائیں. مشکل یہ ہے کہ لوگ مجھ سے نہیں پوچھتے. اگر لوگ مجھ سے پوچھیں نا تو میں انشاءاللہ میں ایک ایک بات کا حوالہ ان کو، لیکن لوگ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں. شاید اللہ کی عدالت میں بھی میں یہ عرض کروں کہ اللہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا. میں وہ مظلوم انسانوں کے لوگ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں. یاد رکھنا اہل بیت کی شان میں پڑی ہوئی باتیں بیان ہوتی ہے، گڑی ہوئی نہیں. اس لیے کہ اگر کوئی گڑ کے پیش کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مجرم کون ہے. اور یاد رکھنا اہل بیت کے غلام لکیر کے فقیر نہیں ہوتے. گڑ کے وہاں باتیں پیش کی جاتی ہیں جہاں آقاؤں کی فضیلتیں نہیں ہوتی. ہمارے سرکاروں کی تو اتنی ہیں کہ سمندروں کا پانی خشک ہو جائے ان کی کرامتیں ختم نہ. ہاں آپ سمجھتے کیا ہو. اس لیے گڑنے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پر ہوتی کرامتیں نہیں ہیں. خدا کی عزت کی قسم اللہ نے انہیں کرامتیں وہ دی ہے. واللہ جب غوث پاک کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے برسات برستی ہے نا ایسے غوث پاک کی کرامتوں کا زور ہوتا تھا. جب ان کے گھر کے بیٹے کا یہ عالم ہے تو ان کے باباؤں کا عالم کیا ہوگا. باپ ہیں حسن و حسین غوث اعظم کے. اور میں نے پہلے بھی لوگوں کو بتایا ہم ناز کرتے ہم قادری ہیں، ہم ناز کرتے ہم قادری ہیں، اور الحمدللہ ناز ہم قادری ہیں. انشاءاللہ یہاں بھی اور وہاں بھی ناز کریں گے. ہم قادری ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خواب بندہ غوث اعظم کا. اور فرشتہ پوچھتے روکتے کیوں ہو؟ فرشتہ روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے؟ ارے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا. ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، کدھر ہے او کدھر ہے، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث جمیل قادری. سو جان سے قربا اپنے مرشد پر بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ. لوگ کہتے ہیں یہ شرک بکا بندہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو ہمیں کیا پڑا. بندہ کہتے ہیں. میں نے کہا بندے کا مطلب غلام ہی ہوتا ہے. ہاں ہم تو غلام ہی ہے. بہرحال تو ہم ناز کرتے قادریت پر اور کریں گے انشاءاللہ. پیر ایسا میں ہم اپنے بزرگوں کو اس لیے نہیں چھپاتے کہ اللہ نے ہمیں بزرگ ہی ایسے دیے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. کبھی غریب نواز کو دیکھتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں دکھتا، صابر پاک کو دیکھتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں دکھتا، مخدوم سنہ کو دیکھتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں دکھتا، وارث پاک کو دیکھتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں دکھتا، شاہ برکت اللہ شاہ حمزہ اچھے میاں سترے میاں کو دیکھتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں دکھتا، غوث پاک کو دیکھتے ہیں ان جیسا کوئی ہے بھی نہیں ولایت کی دنیا میں، ہے نا.
ہے نہیں نا. لیکن ہم ناز کس پہ کرتے ہیں؟ سنیو بولو کس پہ کرتے ہیں؟ ہم قادری نسبت پہ ناز کرتے ہیں. ذرا غوث پاک سے بھی پوچھو تو ہم قادریت پہ ناز کرتے ہیں. آپ بھی کسی پہ ناز کرتے ہو؟ آپ بھی کسی پہ ناز کرتے ہو؟ ہمارے بڑے تو آپ ہیں, ہماری رسائی آپ تک ہے, آپ بھی کسی پہ ناز. تو غوث پاک کہتے ہیں انا الحسنی والمخدا مقامی, ارے میں حسنی ہونے پہ ناز کرتا ہوں کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. وہ خاندان ہے میرے بھائی, آپ اندازہ فرمائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خون ٹپکتا رہا, نیزے پہ سر رہا. وہ پلید یہ سوچ رہے تھے ملعون کہ کاٹ کے نیچا دکھائیں گے. وہ تو اپنی مرضی پر تھی نا. اہل بیت کے دشمنوں کو قیامت تک کے لیے بتا دو, اہل بیت کو کاٹ کے بھی نیچا نہیں کیا جا سکتا. ہاں وہ تو اپنے بغض میں نیزے پہ سر اٹھائے ہوئے تھے, لیکن سر حسین ابھی بھی کرامت کے طور پہ بول رہا تھا کٹ کے بھی اونچا ہوں. کاٹ کے بھی تم نیچا نہیں کر سکتے, تمہارے سر سے اوپر ہی ہوں. پھر اس کے بعد وہ کٹا ہوا سر چل رہا تھا, نیزے پہ تھا, نیزے پہ سر چل رہا. 72 شہیدوں کے سر نیزے پہ تھے. پیچھے پیچھے قافلہ تھا. قافلے میں سیدانیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. آپ سن چکے ہیں مجھ سے بھی, بڑے بزرگوں سے بھی, کتابوں میں بھی ہے. سیدانیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, چادریں چھین لی گئی ہے, چہرے پہ تماچے مارے گئے ہیں, سارا ظلم ہوا ہے, خیمے جلا دیے گئے ہیں, گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں, ٹاپوں سے کچل دیا گیا ہے, سارا ظلم کر چکے. سیدہ زینب پاک, سیدہ ام کلثوم, سیدہ سکینہ, شہر بانو, ام رباب, ام لیلہ, ساری مقدس خواتین, امام حسن پاک کی بیوی, یہ سب رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں. اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ ان کو بٹھا دیا گیا ہے. سر چل رہے ہیں نیزے پر. جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا امام حسین کے سر اقدس والا, اچانک وہ نیزہ ہاتھ سے چھٹا اور زمین میں گڑ گیا. جب وہ زمین میں گڑا تو اٹھانے سے نہیں اٹھتا تھا نیزہ, نکالنے سے نہیں نکال. ابھی یہ آسانی سے لے کے چل رہا تھا, گڑ گیا, اٹھتا نہیں. تو بہت کوشش کی, 2 4 6 لوگوں نے مل کر کے, لیکن وہ نیزہ اٹھا نہیں. شیمر کے پاس آیا اور کہا کہ وہ نیزہ نہیں اٹھ رہا ہے جس پہ امام حسین کا سر ہے. شیمر تو گھبرایا ہوا تھا کیونکہ بہت سی چیزیں دیکھ چکا تھا. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, ابھی اٹھ جائے گا. وہ امام زین العابدین کے پاس آیا اور آ کر کے کہا علی, امام زین العابدین کا اصل نام علی ابن حسین ہے, کہا علی تیرا باپ آگے نہیں چل رہا ہے, تیرے باپ کو بول کہ وہ آگے چلے. اگر وہ نہ چلانا تو تجھے اتنا ماروں گا کہ تیرے باپ کو تڑپا دوں گا. بول آگے چلے. دشمن کو بھی یقین ہے حسین کو اپنی مرضی سے ہم کہیں نہیں لے جا سکتے. یہ حسین ابن علی ہے میرے عزیز. آپ سمجھتے کیا ہیں؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. امام زین العابدین کو جب یہ بات کہی, امام نے فرمایا جو میرے قافلے کے لوگ ہیں ان کی گنتی کرو, کوئی کم تو نہیں ہوا, کیونکہ میرے بابا ایسے نہیں رک سکتے نا, کوئی نہ کوئی کم ہوا ہوگا. ذرا چیک کرو, دیکھو, تبھی میرے بابا کا سر انور رکا ہے, ورنہ میرے بابا یوں نہ رکتے. دیکھ رہے ہیں اہل بیت, لوگوں کو جو تکلیف ہے نا اسی لیے ہے کہ جس دن اہل بیت دل میں گھر کر جائیں گے, اسلام کو کوئی دل سے نکال نہیں سکتا. یہ ارتداد کا فتنہ, یہ دین کو کچلنے کا فتنہ, یہ اسلام و مسلمین کو کچلنے کا فتنہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو ہمارے دلوں سے گھبراہٹ ہے کہ جب تک دل میں حسین بسیں گے مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتے, کبھی بھی لٹیا ڈبو دیں گے. ہاں, اس لیے لوگوں کی خواہش ہے, حکمراں طبقے کی خواہش ہے, سب بسنے دو, اہل بیت بسنے مت دو. اس لیے مسلمانوں ہوشیار رہو, فرقہ واریت کی طرف نہ جاؤ. اہل بیت فرقہ واریت کا نام نہیں ہے, اہل بیت تو اللہ کی رسی کا نام ہے.
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ اللہ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو پکڑو، اللہ کی رسی کون ہے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہے۔ جس دن حسین پاک اہل البیت دل میں احترام صحابہ کے، لیکن یاد رکھنا احترام صحابہ کے ساتھ، تعظیم صحابہ کے ساتھ، کیونکہ ہمارا مسلک یہی ہے۔ تو میرے بابا یوں نہیں رکے، ذرا دیکھو تو صحیح، دیکھو تو ان لوگوں نے جب دیکھا ایک اٹھنی خالی تھی، ایک اٹھنی خالی ہے، تو ایک اٹھنی، تو کہا کہ وہ ایک اٹھنی خالی ہے، تو کہا کون کم ہے؟ تو کہا سکینہ نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں امام حسین قافلے کو چھوڑ کر کے لاوارث چھوڑ کر، نہ ابھی بھی جو ہے وہ نگہبانی کر رہے ہیں، یہ سر حسین ہے، میرے حسین پاک کے کٹے ہوئے سر کی کرامت ابھی بھی قافلے کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا میری پھپھی کی رسیاں کھول دو، ان کی ہتھکڑیاں پیروں کی بیڑیاں کھول دو، میری پھپھی تلاش کر لے گی۔ سیدہ زینب کی رسیاں کھول دی گئی، سیدہ زینب جدھر سے قافلہ آیا تھا جنگل کی طرف گئی، سکینہ سکینہ کہاں ہو میری شہزادی سکینہ، سکینہ آؤ میری طرف آؤ، کہاں ہو بیٹی؟ جب بڑھتی گئی تو سیدہ سکینہ کو آواز دیتے ہوئے تو سرکار زینب نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے، چہرے پہ نقاب ہے، اور وہ شہزادی سکینہ کے آنسو پوچھتی ہے اور تسلیاں دیتی ہے اور گود میں سنبھال کے بیٹھی ہے۔ سرکار زینب نے نقاب پوش کو تو نہ پہچانا، شہزادی سکینہ کو دیکھا کوئی آنسو پوچھ رہا ہے، گئی اور پلٹ کے کہا بی بی اس یتیم پر تو کوئی رحم کرتا نہیں، آپ اس جنگل میں کون ہے میری اس یتیم پر رحم کرنے والی؟ اس کو تو تماچے مارے، کان کی بالیاں کھینچ کر کان کاٹ دیے، دوپٹے چھینے، زیورات چھینے، اس یتیم پر چہرے پہ تماچے لگائے، اس پر کوئی رحم نہیں کرتا، رسیوں میں باندھ کر 7 سال کی بچی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ ڈالا، آپ کون ہیں جو اس جنگل میں رحم اور کرم کرنے کے لیے آئی ہیں؟ تو اس وقت اس خاتون نے نقاب الٹا اور کہا بیٹی پہچانا نہیں، بیٹی پہچانا نہیں؟ جب سرکار زینب نے دیکھا تو کوئی اور نہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا لپٹ کر رو پڑی، داستان غم سنا پڑی، اور جیسے ہی جو ہے وہ اپنے رونے کے حوالے سے کچھ دیر غافل ہوئی تو ایسا لگا کوئی خواب تھا اور کوئی چلا، خواب تھا کوئی چلا گیا۔ شہزادی سکینہ کو لایا، پھر ان کو اونٹ کی پیٹھ پہ ڈال دیا گیا، پھر وہ سر، ابھی میں صرف سر کی بات کر رہا ہوں، سر مبارک پھر جب قافلہ پہنچا کوفہ کے قریب تو شام ہو چکی تھی، شمر نے کہا اب رات ہونے والی ہے، اگر رات کو جائیں گے تو کوفہ والے تماشا نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے ان کو یہیں روک دو، دن میں لے جائیں گے جب لوگ تماشا دیکھیں، دن میں لے جائیں گے، استغفر اللہ الیاذ باللہ، اللہ نے ان کے تماشے دکھوا دیے، اہل بیت کی عزت تو آج بھی قائم ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا قافلے کو باہر روک دو، قافلہ باہر روک دیا گیا کھلے آسمان کے نیچے، اور وہ سر لے کر کے کہ کوئی اچک نہ لے جائے، کوئی چھین نہ لے، وہ سر لے جا کر کے لے کر کے گئے، اور خولی ابن یزید نے اپنے گھر میں وہ سر رکھا، لیکن دشمنی اتنی تھی سر پاک سے کہ جہاں روٹیاں بنتی ہیں نا اس تنور کو ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس میں رکھا سر انور کو۔ بیوی سے کہا کہ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں، بہت بڑا تحفہ جس سے ہمیں جاگیریں ملے گی، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ بیوی نے کہا اتنے دن سے کہاں تھا تو؟ تو اس نے کہا کہ کچھ لوگ راستے پر لوٹ مار کرتے تھے، ان لوٹ مار کرنے والوں کو قتل کرنے گیا تھا، اور اللہ نے ہمیں فتح دی، یزید کو فتح دی، وہ ان کے سر کاٹ ڈالے ہم نے، ان کے بیوی بچوں کو قیدی بنا لیا، وہ کوفہ کے باہر پڑے ہوئے ہیں، میں سر لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے کہا لوگ زیورات لاتے ہیں تو سر لایا، اس کو کھلایا، سلا دیا۔ جب وہ سو گیا تو اس کی بیوی کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اہل بیت کی محب تھی۔ دیکھو جب مشک کو کہیں چھپا ہونا تو جس کی ناک درست ہوتی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خوشبو آئی، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔
جب نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ کروٹیں بدل رہی تھی، اچانک اس کی نظر تنور پہ پڑی تو اس نے کیا دیکھا کہ تنور سے لے کے چھت تک کے نور ہی نور ہے، نور کی کرنیں ہیں۔ وہ حیران ہوئی، اٹھ کر کے کھڑی ہوئی تو کیا دیکھا کہ ایک سر ہے جس سر سے چھت تک کے نور ہی نور ہے، وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ علامہ سید ابو الحسنات جو سیدی اعلیٰ حضرت اور حضور اشرفی میاں کے متفقہ خلیفہ ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جب وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی تو اسی بے ہوشی میں اس نے دیکھا کہ وہ سر جو ہے اس کے پاس کچھ عورتیں آ رہی ہیں، آسمان سے عورتیں اتر رہی ہیں اس سر کے پاس، اور اترتی ہیں، وہ سر کو چومتی ہے روتی ہے، سر کو چومتی ہے روتی ہے، سر کو چومتی ہے روتی ہے۔ پھر ایک آخری میں بڑی حسین و جمیل خاتون آئی اور وہ بہت روئی، اس نے سر اٹھا کر کے سینے سے لگایا اور کہا حسین تجھے قتل کرنے والوں کو خدا اس پہ رحم نہ فرمائے، انہیں جہنم میں داخل کرے، ان کی کبھی خیر نہ ہو۔ تو خوب روئی تو ساری خواتین نے کہا بی بی اللہ تمہیں صبر دے، کلیجہ چیر گیا آپ کی آہو بکا سے۔ تو اس خاتون نے اسی کیفیت میں، مدہوشی کی کیفیت میں ایک خاتون سے پوچھا بی بی آج میرا گھر انوار و تجلی مرکز کیوں بنا ہے؟ یہ سب عورتیں نورانی چہرے والی کون کون ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو۔ ایک نے کہا بی بی یہاں جو وہ خاتون ہے وہ حوا ہے، حضرت آدم کی بیوی۔ دوسری جو خاتون ہے وہ آسیہ ہے، فرعون کی بیوی۔ وہ تیسری خاتون ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے، مریم بنت عمران۔ یہ حاجرہ ہے، اور یہ حوران جنت ہے، اور یہ جو سب سے حسین و جمیل زیادہ رونے والی خاتون ہے یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے، اور یہ جو کٹا ہوا سر ہے یہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر ہے۔ آج ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تب اس نے سوچا یا اللہ امام کا سر کاٹ کے یہ خبیث لایا اور کہتا ہے کہ راہ مار کا سر لایا، راستہ لوٹنے والوں کا، اس طرح کی بات۔ پھر اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اٹھایا، کہا پلید ملعون تو نے ابن رسول کا سر کاٹ کر کے لایا، اگر رات کا خوف نہ ہوتا تو میں ابھی گھر چھوڑ کر کے جاتی، تیرے گھر میں نہ رہتی۔ اور جب صبح ہوئی تو کہا جو آل نبی کا نہ ہوا اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، اور پھر سر پہ چادر ڈالی اور ڈال کر کے نکل گئی۔ تاریخ میں آج تک اس عورت کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئی، کدھر گئی، نہ میکے گئی نہ کدھر گئی، سب سے رشتہ موڑ کر کے غم حسین میں کہیں اور اس نے اپنی زندگی کو گزارا۔ یہ سر حسین ہے۔ سر حسین کہاں دفن ہوا اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول ہے ملک شام میں دفن ہوا، ایک قول ہے کربلا میں دفن کیا گیا جس میں اقدس کے ساتھ، ایک قول ہے مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا، ایک قول یہ ہے کہ وہ اسقلان میں دفن کیا گیا۔ دیکھو جہاں جہاں کے اقوال ہیں سب کی تحقیق صحیح ہے، کسی سے میں اختلاف نہیں کرتا، سب کی اپنی اپنی جگہ۔ لیکن سنیں اسقلان میں دفن ہوا تھا، لیکن اسقلان میں جب 6 صدی ہجری میں یعنی 540 ہجری کے بعد 540 ہجری کے بعد جب اسقلان میں انگریزوں کی حکومت آ گئی اور انگریزوں کا تسلط اور قبضہ ہو گیا۔ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ امام عبد الوہاب شعرانی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے یار۔ امام عبد الوہاب شعرانی بہت بڑے صوفیوں میں سے اور بزرگوں میں سے، بس بات کہیں نہ کہیں تو ختم کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے گفتگو ہی لیٹ شروع کیا، ابتدا تمہید زیادہ لمبی ہو گئی، لیکن سنیں بات کہیں نہ کہیں مکمل کرتا، بات مکمل ہو رہی ہے، آپ توجہ کریں۔ امام علی مقام کے سر انور کی کرامت، تو امام پاک کا سر اسقلان میں دفن کیا گیا تھا۔ جب غیروں کی حکومت آئی تو اس وقت مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی، اور فاطمی اہل البیت سے بہت محبت کی باتیں کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے۔ تو فاطمی ایک فرقہ تھا، تو آج کل بھی ہمارے ہندوستان میں وہ فرقہ موجود ہے لیکن دوسرے نام سے موجود ہے، نام نہیں لوں گا، دوسرے نام سے موجود ہے۔ تو وہ فاطمی اپنے آپ کو کہہ لیتے ہیں، حالانکہ وہ آل فاطمۃ الزہرا نہیں تھے۔ تو اللہ اکبر، تو ان میں سے جو ایک بادشاہ تھا ان کا جس کو طالع صالح تاریخ کے اندر لکھا گیا، اس کا نام تھا طالع صالح۔ تو اس نے جب خوف کیا کہ یا اللہ یہ غیروں کی انگریزوں کی حکومت ہے اور امام کے سر کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے، تو اس نے انگریزوں سے بات کی کہ جتنی رقم چاہو ہم سے لے لو لیکن ہمارے امام کا سر ہمیں دے دو، ہم اس کو مصر لا کر کے از سر نو اس کی تدفین کریں گے اور وہ مزار اس کا تعمیر کریں گے۔ تو اسقلان سے انگریزوں کو اس نے ہزاروں اس دور کے جو وہ درہم و دینار جو بھی ہو سکتے تھے سکے دیے، اور ہزاروں دے کر کے
جیسے دولہا کی بارات آتی ہے نا، اس بارات کے ساتھ اس نے اسکلان سے مصر تک سر لایا اور ایک آبنوس کی کرسی بنائی، اس کو اور پوری قبر کو مشک سے بھر دیا اور ریشم کی چادریں بچھا کر سر امام علی مقام کو اس نے دفن کیا۔ لکھا امام عبدالوہاب شارانی نے تقریباً 500 سال کے بعد جب اسکلان کی قبر سے امام حسین کا سر نکالا گیا تب بھی حسین پاک کی گردن سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہ امام حسین ہے، یہ امام حسین کی شان ہے۔ شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے۔ سنیوں، تم نے کسی ایرے گھیروں کا دامن نہیں پکڑا، ان کا پکڑا الحسن والحسین سیدہ شباب علی جنہ۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ارے جہاں سردار رہیں گے وہیں سرداروں کے پیچھے چلنے والے بھی رہیں گے۔ جب سے ملا ہے دامن آلے رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ کیسے سرداروں کا دامن پکڑا ہے، کیسے آقاؤں کا دامن پکڑا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی۔ صرف نیک بن جاؤ، عمل کے میدان میں آ جاؤ، بیڑا پار ہے۔ یہ جو مسجدیں ویران کر رکھی ہے اس سے توبہ کر لو، داڑیاں منڈا کر کے جو گٹروں میں پھینکوا رہے اس سے توبہ کر لو، ناچ گانوں کی طرف جو اس سے توبہ، یزید بندر نچاتا تھا تم خود ناچ رہے ہو اس سے توبہ کر لو، میوزک اور موسیقی سے توبہ کر لو، ان سچے آقاؤں کے ساتھ ہو جاؤ، شراب اور جوے سے توبہ کر لو، نشے سے توبہ کر لو، برائیوں سے توبہ کر لو، پاپ سے توبہ کر لو۔ یزید تو اپنی سوتیلی ماں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھتا تھا، جو اگر آج عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہے اس کا مطلب کیا وہ یزید کا کردار زندہ نہیں کر رہا ہے؟ امام حسین کے کردار کی طرف آؤ تو عرض کر رہا تھا، انہوں نے قبر بنائی اور سر امام علی مقام۔ امام عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں شیخ شہاب الدین حنفی نام کے ایک بہت بڑے محدث تھے، جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا کہ سر امام حسین مصر کے اندر ہے تو وہ توقف کرتے تھے، چپ رہتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ تو ایک دن ان سے کہا کہ چلو یار امام کے سر کے مزار کی زیارت کریں گے، امام علی مقام کے سر انور کی دیکھو امام کے روضے پہ جانے کی فضیلت پڑھ رہا ہوں امام شارانی کے حوالے سے۔ اللہ توفیق دے تو ایک بار ضرور جانا روضہ امام حسین، چاہے سر انور پہ جانا چاہے جسم اقدس پہ جانا، لیکن ضرور جانا۔ اللہ توفیق دے تو ذہن بناؤ، دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب کرے، ادب کے ساتھ نصیب کرے، بار بار نصیب کرے۔ تو چلو کہیں ختم کرنا، یہی ختم کر دیتے ہیں۔ امام عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں وہ توقف کرتے تھے کہ وہاں پر سر ہے۔ بہرحال امام عبدالوہاب شارانی نے کہا تو انکار نہیں کر سکے، گئے، اور جب گئے تو وہاں سلام پیش کیا۔ وہاں جو سر انور ہے اس کی خصوصیت یہ ہے، کئی اولیاء نے سلام پیش کیا تو ان کو سلام کا جواب آیا۔ امام عبدالوہاب شارانی جب جاتے تھے سلام کرتے تھے تو جواب آتا تھا۔ ایک دن جواب نہیں آیا تو ملول ہوئے، آج ناراض تو نہیں ہے امام حسین، جواب نہیں آتا۔ تو جب دوسری بار گئے تو جواب آیا، پریشان ہوئے، پہلے جواب نہیں آتا، اب کیوں آیا؟ تو خواب میں امام حسین تشریف لائے، کہا کہ معذرت چاہتا ہوں تم۔ کیا اخلاق ہے، غلاموں سے بھی معذرت، کیا اخلاق ہے۔ عذر میرا عذر قبول کرو، عذر میرا قبول کرو، میرا عذر قبول کرو۔ کل سلام کا جواب اس لیے نہیں دے سکا تھا کہ نانا جان سے بات کر رہا، نانا سے بات کرنے میں مصروف تھا، اس لیے تمہاری طرف توجہ نہیں۔ قربان جائے کیا حسین، کیا بتاؤں کہ کیا حسین۔ امام عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں کہ جب ہم گئے حاضری دی، سلام کیا تو وہاں پر میری آنکھ لگ گئی، تو آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اٹھتا ہے اور دربار رسالت میں جاتا ہے، اس حضور سے یا رسول اللہ آج امام حسین کے روضے پر حاضری کے لیے عبدالوہاب شارانی اور شہاب الدین حنفی دونوں آئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کی حاضری قبول کرے اور اس حاضری کے صدقے دونوں کو بخش دے۔ امام عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں جب سے یہ خواب دیکھا جب تک زندہ رہا ہمیشہ حاضری دیتا رہا۔ کیوں؟ ارے جس حاضری پر رسول اللہ بخشش کی دعا کرے اس سے بڑی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کے مزار کی شان یہ ہے کہ جو زمانے کا غوث ہوتا ہے، زمانے کا غوث روز آنا وہاں حاضری دیتا۔ سن لو اس کو بھی امام عبدالوہاب شارانی لکھتے ہیں۔ امام عبدالوہاب شارانی کہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، وہ مصر کے ایک محدث سے بات کر رہے تھے۔ اچانک باتوں کے درمیان وہ عالم اٹھے، کیونکہ وہ عالم عارف بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، صاحب کشف بھی، اٹھے اور اٹھنے کے بعد سیدھا چلے گئے
اس مسجد میں جہاں امام علی مقام کا سر انور موجود ہے، تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، ان کے پیچھے یہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگے۔ یہ بھی محدث صاحب پیچھے چلے گئے، محدث صاحب ان سے ان کی نظر سے بچنا چاہتے تھے۔ جب فاتحہ پوری ہو گئی تو وہ جو بزرگ آئے تھے نا، ان کے دونوں ہاتھ لیے اس عالم نے اور اپنے چہرے پہ ملا اور چوما اور سر پہ رکھا، اور اس کے بعد جلدی سے نکل کے آئے۔ تو اس محدث نے پوچھا اس عالم سے، حضرت کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے چھپانا چاہا تو کہا اچھا آپ مشہد حسین پہ گئے، امام کے مزار پہ گئے تھے، تمہیں کیسے پتا؟ میں آپ کے پیچھے آیا تھا۔ کہا اچھا چلو اللہ کا شکر ہے تم میرے پیچھے آئے تھے۔ کہا تم دونوں فاتحہ پڑھ رہے تھے، تیسرا پیچھے میں ہی کھڑا تھا، آپ کی نظر سے بچنا چاہتا۔ تو کہا وہ بزرگ کو تم نے دیکھا کہاں؟ کہا وہ اپنے زمانے کا غوث ہے، سبحان اور اللہ، روزانہ امام علی مقام کے مزار پہ حاضری کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام کی شان یہ ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا۔ اور